بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت خواجہ چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب ہر طرح پابند شریعت ہیں، مگر آپ کی ذات میں نمایاں ایک کمی یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ کہنے والے نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فعلی و باری کی صورت میں لازم قرار دیا ہے۔ جب آپ کے خادم نے یہ آپ کو بات بتائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے لیکن اللہ اس پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بزرگان دین کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل سبق دینے کے لیے شادی کر لی۔ شادی کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ پر لرزہ طاری تھا۔ خواجہ صاحب کو خواب کے ذریعے سے سنت کو زندہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی دن تک آرزودہ خاطر رہے اور اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل غور و فکر میں ڈوب گئے تھے اور ہر لحظہ یہی سوچ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کون سی ایسی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ اچانک ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیر اپنے شادی شدہ زندگی کا خیال آیا اور اس طرح بے چین جین نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ عجیب و غریب راز ہے کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا تو اسی رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں فریقین میں بہت دیر تک خونی جنگ گرم رہا۔ ہندوؤں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کر مقابلہ کیا لیکن آخر میں ملک خطاب کو ہی جیت حاصل ہوئی۔ ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہوا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں کو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ راجہ کی جوان لڑکی قید ہوئی اور پھر مسلمان سپاہیوں نے اسی حاکم پٹلی کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم چومنے کی شہادت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک نوکرانی کی حیثیت سے قبول فرما لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ملک خطاب کی درخواست کو رد کرتے ہوئے فرمایا، مجھے کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ والوں کو یہ آشائشیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر یہ لڑکی اپنی خواہش سے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کر دو۔ اسلام میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنا جائز نہیں ہے، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ایک بے شک اور مجبور عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ جو لوگ ہار گئے ہیں وہ دوبارہ اگر شرکسی پر نمادہ نہ ہو، بغاوت نہ کرے تو انہیں بھی پناہ دے دو۔ کفار کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ، وہ لوگ بھی دو جانے اور اپنے لوگوں کو بھی بتا سکے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں انکار کر چکے تھے لیکن ملک خطاب مسلسل ضد کرتا رہا۔ وہ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً خواجہ صاحب کو سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا، یہ تمہاری قیدی ضرور ہے لیکن تم کو اس پر مرضی مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کی مجبوریوں کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ خود جس طرف چاہے گی چلی جائے گی۔ حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور شکستہ دلی کے ساتھ خانقاہ سے اٹھا۔ اس نے راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا مگر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
حضرت خواجہ معین الدین ازمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھایا، لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے۔ ملک خطاب تو دل سے یہی چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کچھ دن بعد ہندو لڑکی نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ دیا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام امت اللہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندی، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ بی بی رحمۃ اللہ ایک نیک عورت تھی۔ آپ کے کردار نے کئی ساری مسلم غیر عورتوں کو مسلمان کر دیا تھا، اور اس طرح طریقے اسلامی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ بی بی امت اللہ کے بطن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بیوی حافظہ جمال پیدا ہوئیں، جن کا ہندوستان میں پاک باز عورتوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی 35 میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بچپن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی، ساری ہوا رنگا رنگ پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ آبادی کے ہر گوشے سے فرزند اسلام ڈانٹے مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس حضرت خواجہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں اس کی نظر ایک اندھے لڑکے پر پڑی جو رہ گزر کے قریب اداس اور غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، پھٹے ہوئے کپڑے اور بدصدا حال اور بیچارگی کو دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت آپ نے کپڑے اتارے اور اس غریب اور نابینا بچے کو پہنا دیے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بچپن میں سے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کی صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں دونوں جہاں میں سرخ روحی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔